کوئی اللہ والا اپنے مرتبے مقام کے اعتبار سے آسمان سے اڑ رہا ہو، لیکن اگر اس نے کوئی چمتکار نہیں بتایا تو دنیا اس کو اللہ والا نہیں مانتی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، چاہے اس کو دنیا والے اللہ والا مانے یا نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو مطمئنہ بنا دیتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، چاہے دنیا مانے نہ مانے، وہ تو اپنے کام میں لگا رہتا ہے. تو کہیں لگے حضرت میں جا رہا ہوں. حضرت نے کہا جا سکتے ہو، لیکن یہ نہیں بتایا آپ نے کہ آپ آئے کس لیے تھے اور اب کیوں جا رہا. کہا کہ میں آیا تھا اس لیے کہ میں آپ کی بہت شہرت سنا تھا، تو کوئی کرامت اور کوئی چمتکار آپ کا دیکھنے کے لیے آیا تھا. تو حضرت نے پوچھا ہاں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا، مگر میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، میں آپ کا کوئی چمتکار کوئی کرامت نہیں دیکھا. بس یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کرامتیں ہیں کہ نہیں ہیں. نہیں نظر آئے میرے کو، بس جا رہا ہوں. حضرت نے پوچھا اتنے دن آپ یہاں رہے، اتنے دن کبھی میری تہجد کو تم نے قضا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو نہیں دیکھا میں. اچھا اتنے دنوں میں کبھی میرے ہاتھ سے یا میرے عمل سے کوئی خلاف شریعت خلاف سنت عمل تم نے دیکھا ہے؟ کہا کہ الحمدللہ کوئی خلاف سنت خلاف شریعت میں نے آپ کا عمل بھی نہیں دیکھا. تو حضرت نے فرمایا بس اور کیا کرامت بتاؤں آپ کو. کرامت تو اسی چیز کا نام ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا، اللہ کا مطیع فرما بردار ہو گیا. معیار یہ ہے، کرامت چمتکار یہ معیار نہیں ہے. نہ تصوف کی تعلیم سے یہ مقصود ہے، یہ مقصود بھی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو یہ چمتکاروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اللہ کا ہو جاتا ہے یا اللہ والا ہونے سے اس کی وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہے. اللہ والوں سے کرامتیں ہوتی ہیں اور کرامتوں کا ہونا برحق ہوتا ہے. برحق کیونکہ کرامت بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ ہی کے اشارے سے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے ہو وہ صحیح ہے، لیکن معیار اللہ والا ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو پوری عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے شکر کر دے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہر چیز میں تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے پرواہ ہے، نہ کسی کا شرمندہ ہے، نہ کسی کی اس کو پرواہ ہے. یعنی اگر پوری مخلوق بھی اس کی مخالفت کرے تو اللہ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر نہ اللہ کو نہ مانے تو بھی اللہ کا کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ کے مرتبے مقام میں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ساری دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. وہ بندے کی سعادت ہوگی کہ وہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہو جائے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرے تو یہ بندے کی شقاوت ہوگی کہ وہ اللہ کا باغی بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرتا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، وہ سب سے بے پرواہ ہے. واللہ هو الغنی الحمید.
اگر حقیقت دیکھا جائے تو انسان مجبور محض ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے تو اتنا دیا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے، اپنے ارادے سے جب چاہتا ہے، جس گناہ کی طبیعت مائل ہوئی وہ گناہ کر لیتا ہے. اور کھانے پینے میں اچھا کھانا بنا لے، دودھ گرم پیے یا ٹھنڈا پیے، ایسی چیزوں میں بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اعمال کے کرنے میں بھی اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اللہ کی اطاعت کرو، ایمان لاؤ، تم چاہو تو کفر کرو. یہ ہم نے تم کو اختیار دے دیا ہے. بندے کو گناہ کرنے کا تو اختیار ہے، لیکن توبہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر بندہ گناہ کرتا رہے اور پھر طبیعت توبہ کی طرف مائل ہو تو یہ مائل ہونا بھی اللہ کی طرف سے قاصد ہوتا ہے. گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کا نفس لوامہ اس پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو سمجھو کہ یہ اللہ کا قاصد آتا ہے اس کو توبہ کی طرف اشارہ دلانے کے لیے. اگر وہ اس بات کو سمجھتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ یہ بچہ ہونہار ہے اور یہ میرا جانشین بننے والا ہے، میرے بعد نبوت اس کو ملنے والی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے فطری طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ اور محبت فطری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کا غلبہ تھا. ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں تو خوبصورتی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی آپ کو عطا فرمائی تھی، حسن سیرت اور حسن صورت دونوں بھی عطا فرمایا تھا. تو بھائیوں کو ان کے حسد ہو گیا کہ ہمارے اس بھائی کو ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے. چنانچہ ان کو اپنے سے سامنے سے ہٹانے کے لیے اور والد کی محبت کو اپنی طرف موڑنے کے لیے سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بنائی کہ یہ ہٹ جائیں گے تو ابا ہم سے بھی محبت کریں گے، ان کی وجہ سے زیادہ ان کی طرف مائل ہیں، ہم سے کم محبت کرتے ہیں. چنانچہ ختم کرنے کا پلان بنا لیا بھائیوں نے، لے کر گئے جنگل کی طرف تفریح کے پروگرام میں اور وہاں جا کے قتل کرنا چاہا. ایک بھائی بانے ہو گیا کہ ہم نبی زادے ہیں، ہمارے ہاتھ اپنے بھائی کے خون میں آلودہ ہوں اور ہم اپنے بھائی کے قاتل بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سب نے اتنی آسانی سے کہا تھا کہ ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے. بہرحال ہوا یہ کہ ان کو قتل تو نہیں کیا لیکن ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا، اور اسی نیت سے کہ وہ مر جائے گا، پانی نہیں ہے. تھا بھی تو کھارا تھا،
اور بہت گہرا تھا، اندھیرا کنواں، پانی رہنے کے باوجود پانی نظر نہیں آتا تھا، اتنا گہرا تھا، اس میں پھینک دیا۔ اللہ کا نظام، دوسرا قافلہ آیا پانی لینے کے لیے، وہ ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام اوپر آئے، اور اس طرح پھر وہاں سے وہ لوگ آپ کو مصر لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے اور بچوں کو بولتے رہے کہ تم نے کیا کیا، بچے کے ساتھ تم نے کیا کیا، اس کو مار ڈالا، قتل کیا، کیا کیا؟ تو نہیں بولے بھیڑیا کھا لیا۔ کرتا لا کے بتائے تو کرتا بالکل صحیح سالم خون میں بھرا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جھٹک کر پورے کرتے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ کرتا جب اس کو بھیڑیے نے کھایا تو یہ کرتا اس کے بدن پر تھا، تو بولے ہاں یہ کرتا تھا، تو بولے بہت عقل مند، بہت سمجھدار بھیڑیا تھا، کرتے کو ذرا بھی دھکا نہیں لگایا، اس نے خالی جسم کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بہرحال اس کی تحقیق کی اور ڈائریکٹ ملک الموت کو بلایا، بھیڑیوں کو بلایا، پہاڑ پر چڑھ کر آئے بھیڑیوں سب کو بلایا۔ وہ بھیڑی آپ کے خدمت میں آئے، آپ نے پوچھا کہ میرے بیٹے یوسف کو تم نے کھایا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا، بھیڑیوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہرگز ہم نے آپ کے بچے کو نہیں کھایا۔ ملک الموت کو بلایا اور ملک الموت سے پوچھا کیا آپ جانتے ہو کہ یوسف کہاں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ یوسف کا نام ہماری لسٹ میں نہیں ہے، لہذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یوسف مرا نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا پھر کہاں ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کو اندازہ؟ تو بولے ہمارے پاس خالی مردوں کی لسٹ ہے، زندوں کی نہیں ہے، تو ہم مردوں کو بتا سکتے ہیں، زندوں کو نہیں بتا سکتے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا تو اندازہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام مرے نہیں ہیں۔ ملک الموت سے پوچھ لیا، ان کے لسٹ میں نام نہیں آیا۔ تو اب اور زیادہ آپ کو رنج ہوتا رہا، بولے چلو مر جاتا، 4 روز رو کے خاموش ہو جاتے۔ اب فکر اس بات کی ہے کہ وہ اتنا ہونہار بچہ، نبی ہونے والا بچہ، کہیں خدا نہ خواستہ غیروں کے ہاتھ پر کہیں نہ لگ گیا ہو اور کہیں وہ کفر شرک میں اس کو اٹھانے والوں نے، لے جانے والوں نے ڈال دیا ہو، گمراہ کر دیا ہو، کیا ہو۔ اور روتے رہے اور اپنے بچوں کو بار بار بولتے رہے کہ صحیح بتا دو تم نے کیا کیا۔ وہ نہیں بتاتے رہے، ہم کو نہیں معلوم کچھ بھی۔ بہرحال 40 سال ایسے گزرے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو روتے اور تڑپتے، رات دن روتے اور تڑپتے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی فرمایا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ قَضِيمٌ۔ اس غم اور حزن نے ان کو رونے پر اکسایا اور اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ لیکن بیٹوں کو رحم نہیں آیا اور یہ قتل کا اقدام کرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ 40 سال گزر گئے، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور بار بار یعقوب علیہ السلام بولتے رہے کہ حقیقت بتلا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر تم سے گناہ ہوا ہے، بچے کو تم نے مارا ہے، قتل کیا ہے، تو صاف صاف بول دو اور توبہ کر لو، اپنے اس گناہ سے توبہ کر لو۔ مگر نہیں، نہ توبہ کرتے، نہ اس گناہ کا اقرار کرتے۔ 40 سال گزر گئے۔ اس کے بعد خود حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام مل گئے
اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے تمام بچوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی کہ اے اللہ میرے بچوں سے غلطی ہو گئی، وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے، انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی، لیکن بہرحال وہ میری اولاد ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں، میں ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مغفرت کی دعا کی برکت سے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے توبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام کو جتنی تکلیف پہنچائی تھی انہوں نے بھی معاف کر دیا۔ تو عزیز دوستو، توبہ کرنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، گناہ تو بندہ کر لیتا ہے اپنے اختیار سے، جو چاہے گناہ کر لیتا ہے، اتنا تو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن توبہ کا اختیار بندے کو نہیں دیا ہے۔ ہاں، توبہ کرنے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ اپنے قاصد کو کسی نہ کسی طریقے سے بھیجتا رہتا ہے۔ علماء کے بیانات میں بھی وہ اشارے ہم کو ملتے ہیں۔ اگر وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، ورنہ توبہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، بندہ مختار کل نہیں ہے، بندہ مختار کل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی فرما برداری کرے نہ کرے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی ساری نعمتیں اس کے اوپر بارش کے قطروں کی طرح، بارش کے قطروں سے زیادہ بندے کے اوپر نعمتیں ہیں، لیکن بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا ان کا تو مسئلہ چھوڑیے، ہمارا مسئلہ جو ہم ایمان والے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان